نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ الحمدللہ، آج ہمارا کتاب التوحید میں 14واں باب ہے۔ باب ہے باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، وقوله والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر۔ فی الصحیح عن انس رضی اللہ عنہ قال شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فقال کیف یفلح قوم شجوا نبیہم فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ وفیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء۔ وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء۔ وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال یا معشر قریش او کلمة نحوها اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ویا فاطمة بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے 14واں باب ابھی پڑھا میں۔ یہ 14واں باب تقریباً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ باب باندھا ہے قرآن کریم کی آیت سے۔ قرآن کریم کی آیت سے ڈائریکٹ باب بندہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت جو سورہ فاطر کی ذکر کی گئی وہ یہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکا کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں
پرکھا، پرکاہ، پرکاش کس کو بولتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ تصویر میں ہی بتاؤں گا، میں تصویر بھی لایا ہوں، اس کی ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ پرکاہ کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو ان کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ صحیح ان کی روایت میں ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں زخمی کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ زخمی کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے 2 دانت شہید کر دیے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے ہی نبی کو زخمی کر دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، صحیح بخاری کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ولک الحمد کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم لعن فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پر لعنت فرما، فلاں پر لعنت فرما، فلاں پر لعنت فرما۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء، محمد تمہیں معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام پر بد دعا کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر من شیء۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا، اے قریش کی جماعت، اپنے جانوں کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آپ کو بچاؤ، میں تمہیں کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ، اپنے آپ کو بچا، تجھے جو چاہے دنیا میں تو ابھی مانگ لے، میں کل قیامت کے دن تجھے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ یہاں تک مصنف رحمت اللہ علیہ 2 آیتوں کو لائے ہیں، اور 3 احادیث کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس باب کے سلسلے میں 7 چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز، مصنف رحمت اللہ علیہ ایک نہج، جو باپ کو باندھنے کا ایک نہج اپنایا ہے، اس منہج پر ہم گفتگو کریں گے، ایک نمونے پر۔ اسی طرح اس باپ کو کیوں لائے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر 3 اعتبار سے آج کے کلمہ گو مسلمان، زبان سے کلمہ کہنے والے مسلمان، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور مشرکین کی طرح ہیں۔ 3 طرح سے، کس کس اعتبار سے؟ حقیقت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، اور سبب کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے شرک کا بطلان، کہ شرک باطل ہے، پہلی آیت جیسا کہ میں نے پڑھا اس میں یہ چیز بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ پھر اسی طرح سے مصنف رحمت اللہ علیہ احادیث ذکر جو کیے ہیں، لاش کی حدیث میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اس میں آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، یہ رد کرنا چاہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اسی طرح دعوت اللہ میں ایک ربانی منہج ہمیں اختیار کرنے کا یہ بھی جو ہے اس باب میں حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابواب کو منعقد کرنے میں مؤلف رحمت اللہ علیہ کا منہج دیکھیں، کچھ جگہوں پر مؤلف رحمت اللہ علیہ باب کا ٹاپک باندھا ہے، باب فلاں، باب تفسیر التوحید لا الہ الا اللہ، باب لا الہ الا اللہ، اس طرح سے باندھا ہے۔ مگر بعض جگہ پر
مصنف رحمت اللہ علیہ باپ کے بعد قرآن کریم کی آیت ذکر کر دیتے ہیں. گویا کہ یہ قرآن کریم کی آیت یہ خود ایک عنوان ہے. یہ خود کیا ہے؟ اس باب کا ایک ٹاپک ہے، اس باب کا ایک موضوع ہے. جیسا کہ مختلف مقامات پر آپ اس سے پہلے بھی اس طرح پڑھے ہیں کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے باب قول اللہ تعالی بول کر ذکر کیا. اس باب کو کیوں ذکر کیا؟ اس ٹاپک کو کیوں ذکر کیا مصنف رحمت اللہ علیہ؟ اس باب کو اختیار کرنے کے ان کے کچھ مقاصد سامنے آتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ کچھ مسلمان زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہے، کئی مسلمان شرک میں مبتلا ہیں. تو ان لوگوں کو تنبیہ کرنے مقصد ہے کہ جیسے پچھلے مشرکین جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین جس طرح شرک میں مبتلا تھے، جس بنا پر، جن وجوہات کی بنا پر، انہی وجوہات کی بنا پر آج کے مسلمان جو زبان سے کلمہ کہے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. اسی طرح مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں پر شرک کو باطل کیا اور حقیقت کی، توحید کی حقیقت کو بیان کیا کہ کسی بھی نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نقصان کے مالک، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اس چیز کو بھی یہاں پر واضح کیا. اور یہ چیز کس سے رد کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو بھلا دیگر لوگ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. یہ چیز بھی بتانے کی کوشش کی. اسی طرح سے مؤلف رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو مشکلات کا حل کرنے والے، مشکلات سے نجات دینے والے سمجھ کر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے آج کا مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مشرک، آج کا کون سا مسلمان؟ کلمہ گو، کلمہ کہنے والا، اس مسلمان کے، اور جو ہے مشرکین مکہ، اس دور کے مشرکین، دونوں کے شرک کو سامنے رکھیں گے کہ تین اعتبار سے، ایک حقیقت کے لحاظ سے، دوسرا سبب، کس سبب کی وجہ سے شرک تھا، دونوں کا سبب سیم پائیں گے، نجات، انجام کے لحاظ سے، تینوں اعتبار سے بھی آج ہم انشاءاللہ العزیز کمپیئر کر کے دیکھیں گے. حقیقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے دور کے کفار اور مشرکین عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ بعض مخلوقات کو، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ کو شریک کر لیتے تھے. بالکل اسی طرح آج کے مسلمان بھی، کلمہ گو مسلمان، انبیاء کو، صالحین کو، بزرگوں کو، دیگر لوگوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. تو کچھ فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں. پہلے کے مسلمان وہ بھی کیا کیے، یہ بزرگ تھے. کون؟ لات، عزا، منات. لات کون تھا؟ یہ ستو پانی میں گھلا کر کے حج کے دنوں میں پلاتا تھا لوگوں کو. لتا لتو کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ستو بنانا. تو اس کے انتقال کے بعد یہ بہت نیک آدمی تھا. لوگ کیا کیے، اس کا بت بنا دیے، بت بنا کر اس کی عبادتیں کرنا شروع کر دی اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شروع ہو گئے. ویسے ہی آج کے مسلمان کلمہ تو پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ، کلمہ تو پڑھے ہیں، مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آج انبیاء کو کیا مان کر کے بیٹھے ہیں کہ انبیاء نفع اور نقصان کے مالک ہیں، انبیاء مختار کل ہیں، انبیاء جو ہے انہیں کسی بھی طرح کی حاجت نہیں، وہ انتقال نہیں ہوئے ہیں، وہ وفات نہیں پائے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں. اس طرح سے انبیاء کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طرح نیک لوگوں کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں.
اسی طرح کا ہو بہو عقیدہ آج کل کے کلمہ گو مسلمانوں کا ہے۔ سبب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو سبب کے اعتبار سے بھی جس طرح معبودان باطلہ کی پرستش اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کے درمیان اللہ تعالی کا واسطہ قائم کریں گے۔ کیوں عبادت کرتے تھے بتوں کی؟ یہ اللہ اور ان کے درمیان کیا کریں گے؟ واسطہ، وسیلہ، ذریعہ، سبب بنیں گے، تو اسی لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ قبروں کے پاس جا کر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ واسطہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے واسطہ قائم کریں گے، اسی بیس پر وہ شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انجام دیکھیں گے تو انجام کیا ہے اس کا اور اس کا؟ کیا فرق ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ صاف طرح سے شرک کہا، اور شرک کا نقصان کیا ہے؟ سرے سے شرک کا نقصان یہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ جنت ان پر حرام ہے جو کسی اور کو مختار کل مانتے ہیں، جو کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ الغرض آیت میں اللہ تعالی شرک کو باطل کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کس کے مالک نہیں ہیں؟ قطمیر۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور دیکھیں، میں سوچ رہا تھا کھجور ہی یہ کر لیں۔ کھجور کھاتے ہیں آپ، کھانے کے بعد اس کی بیج آتی ہے۔ اس کی بیج میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فتیلہ، اور ایک ہوتا ہے نقیر، اور ایک ہوتا ہے قطمیر۔ اس بیج سے قطمیر کہتے ہیں کھجور کی بیج کا جو اوپر کا چھلکا، عربی زبان میں کہتے ہیں قطمیر ہی اللفافہ التی علی نوا تمر، کھجور کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے اس چمڑی کو، جلد کو قطمیر کہتے ہیں۔ فتیل وہو خیط رفیع موجود علی شق النواتی، کھجور کی گٹلی کے بعد بیچ میں ایک لائن رہتی، اس لائن میں ایک لمبی کاڑی کی طرح نکلتی ہے، پتلی، اس کو بولتے ہیں نقیر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بھی فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جن کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، رتی برابر بھی، فتیل یہ کھجور کے بیج کی جو لائن ہے اس کے درمیان جو آتی ہے اس کے رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ نے فرمایا۔ پھر اسی طرح نقیر ہے۔ نقیر کیا ہے؟ وہ نقطۃ صغیرۃ تجدها علی ظہر النواۃ فی الجہلۃ المقابلۃ للشق، کھجور کی گٹلی کے بعد ایک طرف لائن ہوتی ہے جو اس کا پیٹ ہوتا ہے، پھر پیچھے طرف اس کی پیٹھ پر ایک نقطہ ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ کھجور کی گٹلی پر، اسی کو کہتے ہیں نقیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا مومن ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور رتی برابر بھی، نقطے کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہی ہے، دیکھیں آپ تینوں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ۔ کھجور کا چھلکا ہے، پھر یہ ہے، اور نقیر خصوصاً اس نقطے کو کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں، نقیر اسی کو کہتے ہیں نقطہ۔ کھجور کی پیٹھ پر جو نقطہ آتا ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ الغرض اللہ رب العزت اس کے برابر بھی کیا نہیں کرتے؟ ظلم نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تعبیر کس سے دے رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر تم جو دوسروں کو پکارتے ہو وہ رتی برابر بھی، ولا یظلمون، رتی برابر بھی
نقیرا ولا یظلم ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ تو بھلا سوچئے، اتنی باریک تعبیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ جن کو تم پکارتے ہو اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، تو بھلا تم جا کر کے کتنی بیوقوفی ہے، بڑی بڑی حاجتیں اپنے سامنے رکھتے ہو۔ ان کے سامنے جو شخص انتقال ہو گیا، مر گیا، اور تم اس کو پکار رہے ہو، اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قطمیر کے برابر بھی مالک نہیں ہے، تو بھلا لوگ جا کر کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی ضرورتیں اور بڑی بڑی حاجتیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میرا یہ پریشانی کو دور فرما دے، میرے لیے اولاد دے دے، میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دے، میرا تجارت کا مسئلہ حل کر دے، میرے لیے جو ہے پریشانیاں ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ تم حل کر دو، ہم میاں بیوی کے درمیان تم محبت ڈال دو۔ ایسے غیر اللہ کے پاس جا کر لوگ پوج رہے ہیں۔ تو مؤلف رحمت اللہ علیہ جو آیت ذکر کیے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کتنی طرح سے شرک کی رد ہو رہی ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا تم ان کے ساتھ شرک کر رہے ہو؟ کیا تم شرک کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ ما لا یخلق شیئا، جو اس دنیا میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تم شرک اس کے ساتھ کر رہے ہو جو کچھ بھی نہیں پیدا کیا اس دنیا میں۔ پیدا کرنے والے حقیقی رب کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کیے، ایک ادنا چیز بھی پیدا نہیں کیے، تم شرک کر رہے ہیں، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، ان کو جو ہے عبادت میں لا رہے ہو۔ دوسری چیز پھر وہم یخلقون، ایک تو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو، ایک تو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ دوسری چیز وہم یخلقون۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، ان کی طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی، مدد کرنے کی ان کی خود کی طاقت نہیں ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں چار چیزوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک اس دنیا میں، اس کائنات میں رتی برابر چیز بھی، ادنا سی چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر دو وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے۔ نمبر تین ولا یستطیعون لہم نصرا، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، ان کو استطاعت نہیں ہے کل قیامت کے دن مدد کرنے کی۔ وہم ولا انفسہم ینصرون، دوسروں کی مدد کرنا درکنار، خود کی مدد نہیں کر سکتے وہ۔ تو کس طرح سے اللہ رب العزت شرک کو باطل کیا، اور شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر یہ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191 ہو گئی، 192 ہو گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الفاطر میں کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، وہ قطمیر کی بھی، کھجور کے چھلکے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، کھجور کی جلد کی بھی ملکیت نہیں رکھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ مؤلف رحمت اللہ علیہ ایک تو آیتیں ذکر کیے ہیں، اس کے بعد احادیث ذکر کیے ہیں۔ حدیثوں میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح سے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ احادیث تم نے سنا، کیا حدیث سنی؟ پہلی حدیث کیا آئی آپ کے سامنے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کس میں؟ احد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بددعا کی کہ کیسی قوم ہے جو اپنے نبی کو جو ہے نقصان پہنچائی، بددعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، تمہیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے محمد، معاملہ یہ ہدایت کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کے نام لے لے کر کے لعنت کی۔ کس میں؟ نماز میں۔ کیا کیا؟ اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، لیس لک من الامر من شیء، تمہیں معاملات کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صفوان بن امیہ
ابو سفیان، اسی طرح سے ہلال بن ہلال، ان تینوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی نام لینے کر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دیا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے جب اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کفار قریش یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور اسی طرح سے پھر جو ہے نام لے لے کر کے عباس، پھوپھی کا نام، چچا کا نام، بیٹی کا نام لے لے کر کے یہ کہا کہ تم خود اپنے معاملات کا دیکھنا، میں اس میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون گیا، زخم کھا گیا، دانت ٹوٹے، خون گیا، دانت ٹوٹے تو خون گیا ہوگا نا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں، جسمانی لحاظ سے کیا ہیں آپ، نور ہیں، تو اس میں صاف رد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، تو نور کیسے ہو سکتے؟ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس معنی میں ہے؟ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو چلے گا، آپ کی پیروی جو کرے گا، اس کے لیے نور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ایمان کو نور کہا گیا قرآن کریم میں، تورات کو بھی نور کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا، مگر نور مجسم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور اس ہدایت کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نورانی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ایک آپ بشر تھے۔ اور اسی طرح سے نور جو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک نور جیسے روشن چیزیں، سورج اس کا نور، لائٹ اس کا نور، روشنی اس کا نور، اس کے لیے بھی نور کہا جاتا ہے۔ دوسرا آنکھوں کی روشنی کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ انسان آنکھ بند کر لے، نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آنکھ کھولے تو کیا ہوئے گا؟ اس کو سب کچھ نظر آئے گا۔ اس روشنی کو بھی نور کہتے ہیں۔ تیسری ایسی چیزیں جو ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کہا، جیسے تورات کو نور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا، تو اس لحاظ سے یہ نور کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے نور تھے۔ الغرض دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو زخمی ہو گیا چہرہ، دوسرا دندان مبارک شہید ہو گیا آپ کے، تیسرا جلیل القدر صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ کس میں؟ جنگ احد میں۔ چوتھی چیز دیکھیں، ان شہیدوں میں آپ کے چہیتے چچا بھی تھے۔ کون تھے؟ حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے چہیتے چچا بھی تھے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود زخمی، صحابہ جو ہے شہید ہو گئے، اور اس میں سے جو ہے خود کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس طرح اس غزوے میں اتنا بڑا نقصان ہوا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو کیا اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے؟ نہیں بچاتے۔ اگر نفع اور نقصان کے وہ مالک ہوتے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اگر یہ کہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک تھے، تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کو، نعوذ باللہ، وہ صحابہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نعوذ باللہ یہ الزام آئے گا نہیں آئے گا؟ قل لا املک نفسی، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل محمد کہہ دو، نہ میں نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی
نقصان، یہ دونوں میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ احد میں جس سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بولیے، بدعا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیے، نام لے کر کے، حارث بن ہشام، ابو سفیان اور صفوان بن امیہ پر قنوت نازلہ میں بدعا فرمائی، کیونکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیے۔ آپ کو معلوم ہے ابو سفیان اوپر تک بھی، وہاں پہاڑوں کے پاس تک بھی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا، طرح طرح کی باتیں صحابہ پر کیا۔ ابو سفیان ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بدعا کی، اور یہاں پر کیوں تینوں کو بدعا دی؟ کیونکہ تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیے، اور تینوں جو ہے کفار قریش کے سرداروں میں سے تھے، ابو سفیان بھی، حارث بن امیہ بھی، اور صفوان بن امیہ بھی۔ لیکن بعد میں اللہ کی توفیق سے یہ کیا ہو گئے؟ تینوں کیا ہو گئے؟ اسلام لا لیے، تینوں مسلمان ہو گئے اور تینوں صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تو اب سوچئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہوتے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ اسلام لانے والے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دیتے تھے اسلام لانے والوں کو؟ تیسری چیز یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے محتاج ہیں۔ عام انسانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ یہاں پر کتنے محتاج ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے۔ ایسے نازک موڑ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر بدعا فرما دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر کتنے آپ محتاج ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تینوں پر بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء، کہ تمہیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ بدعا دینے کا کام آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ ہو سکتا ہے ہدایت دے۔ لیس لک من الامر من شیء، محمد تم اس معاملے میں تمہیں کچھ بھی اختیار نہیں۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن تین لوگوں کو بدعا کیے وہ مشرف با اسلام ہوئے، اسلام قبول کیے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ نفع اور نہ نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو خود کو بچاتے، صحابہ کو بچاتے۔ اگر غیب کا علم ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تین چیزیں اس میں رد ہو رہی ہیں، تین چیزیں، نفع اور نقصان کا مالک ہوتے تو خود کو بچاتے، صحابہ کو بچاتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بدعا نہیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، یعنی آپ کے اختیار میں ہوتا معاملہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نقصان کو اٹھانے، اپنے صحابہ کے تعلق سے نقصان کو ہرگز بہرگز اٹھا نہیں سکتے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری ہیں، نہ آپ مختار کل ہیں، نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب۔ اسے کئی سیرت میں دیگر واقعات بھی ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 70 صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنا کر کے بھیجا تھا، بئر معونہ کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے آپ اپنے صحابہ کو بھیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیجے۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ دھوکہ کر کے صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوئی تو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بدعا کیے، اس میں قنوت نازلہ 1 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کیا۔
1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کیا. تو بھلا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے کہ یہ لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں؟ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے؟ ہرگز نہیں بھیجتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفع اور نقصان کے مالک ہیں تو صحابہ کو بچاتے تھے؟ نہیں بچاتے تھے؟ بچاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ علم غیب ہیں اور نہ ہی آپ نفع و نقصان کے مالک ہیں. چوتھی بات ہے، اس کے بعد جو حدیث اس میں آ رہی ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد اپنے قریبی رشتہ داروں کو، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تم ڈراؤ. تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کس سے کہا؟ عباس، صفیہ، فاطمہ. کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اختیار نہیں، تجھے جو چاہے دنیا میں، یہاں کچھ چاہیے میرے مال میں سے لے لے، تجھے کیا چاہیے میرے مال میں سے لے لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں کل قیامت کے دن تمہیں بے نیاز نہیں کر سکوں گا. تمہیں صرف فقط اس وجہ سے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، نبی کی پھوپھی ہو، نبی کی نبی کے چچا ہو، اس بیس پر تمہیں جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت میں داخلے کا اصول کیا ہے؟ توحید ہے. جنت میں داخلہ ہونے کے لیے اصول کیا ہے؟ توحید ہے. کیا صرف آل بیت ہونے سے جنت مل جائے گی؟ آل بیت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا ہیں. کون؟ ابو طالب، جو جہنم میں گئے ہے نا. اللہ کے رسول کے خاندان سے جنت گئے؟ جنت نہیں گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اسلام جنت جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، آل بیت سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ٹکٹ جنت جانے کی تبھی ملے گی جو توحید قبول کرے گا. اس کے برعکس آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آل بیت میں سے ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ آل بیت میں سے نہیں ہیں. تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، صہیب رومی، روم سے آئے ہوئے تھے، خباب بن ارت، ہاں اللہ اکبر، یہ صحابہ جنت جا رہے ہیں. کس بیس پر؟ توحید کے بیس پر. اس سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک ادھر ابو طالب اور ادھر دوسرے چچا، جہنم میں جانے والے چچا لہب. کیا لہب؟ ابو لہب. ابو لہب ادھر اور ادھر ابو طالب، دونوں جو ہے آل بیت میں سے ہونے کے باوجود، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہونے کے باوجود کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا. وَأَنذِرْ، جب حکم ملا تو اپنے صحابہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے اپنے خاندان والوں کو ڈرایا. یہ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا ہی پیارا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک داعی کو دعوت میں ربانی منہج یہ اپنانا چاہیے کہ دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کرے. دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کریں. اور کئی داعی اس ربانی منہج کے معاملے میں غافل ہیں. خود کا گھر درست نہیں ہے، گھر پر توجہ صحیح نہیں ہے، ہاں گھر پر رشتہ داروں میں خامیاں دور کرنا اس پر توجہ نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کو سمجھانے، لوگوں کو بتانے، لوگوں کو سمجھانے، دعوت دینے کے لیے داعی کیا کرتے ہیں؟ نکل پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے شروع کیا. دیکھیں جب سود کو حرام کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے آغاز کیا؟ سود جب حرام ہوا
اس حال میں حرام ہوا کہ کئی مسلمانوں کو سود کا مال آنا تھا. عباس رضی اللہ عنہ کو سود کی رقم آنی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کئی رشتہ داروں کو سود کی رقم آنی تھی. معاملہ کیا ہے؟ مال کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کر رہے ہیں کہ عباس جو بھی سود ہے اس کو نظر انداز کر دو. جو قرضہ دیے ہیں آپ سود میں، اس کو کیا کر دیں؟ نظر انداز کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید دی گئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، عورتوں میں خدیجہ، بچیوں میں آپ کی بیٹی، ہاں بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ہاں اس طرح سے آپ دیکھ لیں گے. دوستوں میں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں کے لحاظ سے. تو دیکھیں آپ اپنے گھر میں دعوت کا کام کیا. آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بتائی اور گھر کے افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کیے، ایمان لائے. تو یہ دعوتی منہج سے ہم کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کو نظر انداز کر کے ہم امت کی فکر، دیگروں کی فکر. ایسے کئی لوگ ملیں گے آپ کو، امت کی فکر بہت رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اور خود کا درد گھر نہیں سنبھالتے. حکومتوں پر کلام کرتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داروں پر گفتگو کرتے ہیں، خود کا گھر صحیح نہیں ہے. کئی لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے، امرائے مسلمین، مسلمانوں کے امیروں پر گفتگو کرتے ہیں، خصوصاً سعودی عرب کنٹریوں پر گفتگو کرتے ہیں. سعودی عرب پر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. یہ کیسا ہے تھیٹر لا لیا، یہ کیسا ہے عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دے دیا، یہ یہودیوں کا آدمی ہے، یہ کیسا ہے ریاض میں ایسا سسٹم لا لیا، یہ کیسا ہے مدینہ منورہ کے پاس حرم سے کچھ آگے ہی نکل جائیں تو وہاں پر تھیٹر مل جائے گی. یقیناً غلط ہے، یقیناً غلط ہے. مگر ہمیں کلام کرنے کا حق کہاں ہے؟ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عرب حکومت کو، اسلامی حکومت کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے بچا کر کے رکھیں. اگر دیکھا جائے تو کلام کرنے والے کا خود کے گھر میں ٹی وی ہے، اپنے گھر کو میں نے روکا کبھی. ہاں اپنے گھر میں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے گھر میں ٹی وی ہو. اپنی بیوی کی خواہش پوری کر رہا ہے، گھر کو تھیٹر بنایا ہوا ہے. پھر جو ہے عرب حکومت پر گفتگو کرتا ہے کہ سعودیہ میں تھیٹر کا سسٹم ہے. اپنی بچیوں کے پاس موبائل دے کر رکھا ہوا ہے، جو موبائل میں ہر طرح کی برائیاں جو ہے وہ مشاہدہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. اپنے بچے، خود کے بچے جو ہے تھیٹروں پر باقاعدہ طور پر زیارتیں کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، برائیاں ہر طرح کی گھر میں خود ہیں، اور گفتگو اور کلام کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس طرح کا معاملہ ہے. تو قطعاً ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اگر ہمیں دعوت کا کام واقعی کرنا ہے تو حق ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر پر تلاش کریں کہ کیا خامیاں ہیں، توحید کا کون سا بگاڑ ہمارے گھر پر ہے، ہمارے خاندان میں توحید کی کون سی خامیاں ہیں، بدعات تو خرافات کون سے ہیں، اس کو تلاشیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ربانی منہج کو اپناتے ہوئے ہم تمام کو ان امور میں کوشش کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو کچھ باتیں یہ باب سے متعلق آپ لوگ ابھی سماعت فرمائے. مزید اس باب میں ایک اہم مسئلہ جس پر گفتگو کرنا بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے قنوت نازلہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بدعا کی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ. قنوت کس کو کہتے ہیں؟ قنوت کہتے ہیں عربی زبان میں خشوع اور خضوع، یعنی اللہ کے لیے جھکنا، خشوع حاصل کرنا، خضوع حاصل کرنا. خشوع اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کم تر، ایک ادنا انسان سمجھنا، بندگیت یا پھر یہ کہہ لیں عبودیت. ہمارے اندر بندگی، ہر طرح کا بندے کا پن، عبد فقیر اللہ، اس طرح سے ہو جانا، یہی چیز خشوع کہلاتی ہے، عاجزی کہلاتی ہے، انکساری کہلاتی ہے. اور نازلہ کا معنی ہوتا ہے مصیبت. نازلہ کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ مصیبت.
پریشانی. تو لہذا قنوت نازلہ پریشانی اور مصیبت کے وقت عاجزی و انکساری میں آ کر کے نماز میں اللہ تعالی سے دعا کرنے کو، آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ کہتے ہیں. سمجھ میں تعریف؟ قنوت عاجزی و انکساری، نازلہ مصیبت. قنوت نازلہ اگر شرعی معنی دیکھیں گے عاجزی و انکساری کے ساتھ مصیبت آنے پر نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد اللہ تعالی سے مدد مانگنا، یا پھر جن کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے مصیبت آئی ہے ان پر بد دعا کرنا، اور جن پر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے حق میں ان کی مدد کے لیے دعا کرنا کیا کہلواتا ہے؟ قنوت نازلہ کہلواتا ہے. قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے ہیں، صحابہ کیے ہیں، اور تابعین کی ایک بڑی جماعت قنوت نازلہ کی ہے. حدیث میں آتا ہے کان لا یقنط فیہا الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قنوت کرتے جب کسی قوم کے حق میں دعا کرنا ہوتا یا کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنا ہوتا، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قنوت نازلہ کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پریشانی کیسی؟ اب مسلمان تو پریشانی میں ہمیشہ، مصیبتیں ہیں نہیں مسلمانوں پر، پریشانی تو کیسی پریشانی؟ یہاں پر علماء لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور پریشانی کے وقت کبھی 5 نمازوں میں کیے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں میں کیے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں کیا کیے ہیں؟ قنوت نازلہ کیے ہیں. کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض نمازوں میں یا پھر کسی ایک نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کیے ہیں. دلیل اس کی واللہ لأقربن بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان ابو ہریرہ یقنط فی الظہر والعشاء الآخرہ وصلاة الصبح ویدعو للمؤمنین ویلعن الکفار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اور تابعین سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں، یعنی تم سے زیادہ میں نماز کا، اللہ کے رسول اللہ کی نماز میں جانتا ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں پھر ابو ہریرہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے، مومنوں کے لیے دعا کرتے، اور کافروں پر کیا کرتے تھے؟ لعنت کرتے. کتنی نمازیں ملی یہاں پہ؟ 3 نمازیں، فجر، ظہر، عشاء. ان 3 نمازوں کا ذکر یہاں پر ملتا ہے. اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت کرتے تھے. کون سی؟ صبح اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں قنوت کرتے تھے. ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ العتمۃ شہرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں 1 مہینہ قنوت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں 1 مہینہ قنوت کیا. تو ان تمام روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے؟ 5 نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر بعض نمازوں کی خاص کر کے بھی کر سکتے ہیں. کسی ایک نماز کو خاص کر کے کرنا اس کے علماء اکرام قائل نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر قنوت نازلہ ہے، فجر میں عشاء میں کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک مسجد میں، اس کے لیے جمعہ کا وقت ہے، صرف جمعہ کو لیے خاص کرنا. تو اس طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام اس بات سے تخصیص کے ساتھ ایک نماز کو خاص کر کے اس وقت دعا کرنا ہفتے کی ایک نماز میں، تو یہ جو ہے بالکل درست نہیں ہے. آپ جو نمازیں لگاتار پڑھتے ہیں جن میں آپ قنوت کرتے ہیں تبھی آپ قنوت کریں گے. جیسے ظہر میں کر رہے ہیں تو ظہر کی اسی میں کرنا ہے، ظہر میں کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ
جمعہ کی نماز میں بھی کیا کرنا ہے؟ قنوت نازلہ کرنا ہے۔ تو ان تمام احادیثوں سے ہمیں معلوم ہوا، ان واقعات سے، کہ قنوت نازلہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قنوت نازلہ کب کرنا ہے؟ قنوت نازلہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا پھر ربنا ولک الحمد، اتنا کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کیے اور آپ نے دعائیں کی مومنوں کے لیے، اے اللہ ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ضعیف مومنوں کو عذاب دے، اے اللہ قبیلے عذاب یہ مضر پر آپ تو اپنا عذاب سخت کر دے، اسی طرح سے اے اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اس دور کی قحط جیسی تو قبیلہ مضر پر تو ڈال دے۔ تو بددعا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر، اور ادھر جو ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کمزور مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا قنوت نازلہ کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے گا دعا میں، یا ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے صحابہ رسول نے پایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداۃ رفع یدیہ فدعا علیہم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز میں دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے بددعا فرمائی۔ اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بددعا کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں مزید جو ہے مومنوں کے لیے دیگر چیزیں بھی طلب کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں ذکر کرتے ہیں، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ بل يحصل بكل دعاء وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره والصحيح أن هذا مستحب لا شرط۔ کسی مخصوص دعا کو دعائے قنوت میں داخل کرنا، یہ کیسا ہے؟ جیسے مخصوص دعا جیسے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، جو قنوت ہے عام طور پر قنوت وطر، تو ان دعاؤں کو اس میں داخل کرنا یہ کیسا ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، اس طرح سے داخل کرنا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے قنوت وطر کو اس میں داخل فرمانا۔ الغرض یہاں پر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، وَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ فِي النِّصْفِ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفْرَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ إِلَى آخِرِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار یہ ہے کہ دعائے اس میں قنوت نازلہ میں آدھی دعا لعنت ہونی چاہیے، اور آدھی دعا مومنوں کے لیے حق میں کیا ہونی چاہیے؟ دعا ہونی چاہیے۔ کافروں پر آدھا قنوت بددعا ہونا چاہیے، اور بقیہ آدھا قنوت مومنوں کے لیے دعا ہونا چاہیے۔ یہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ بہرحال آپ دعائیں کون سی پڑھیں گے؟ تو کئی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، پھر اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اس میں اللہ یہ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اللہ ہمیں اور مومنوں مومنات مسلمانوں پر تو مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ان کے دلوں میں نرمی عطا فرما دے، اور ان کے معاملات کو جوڑ دے، اور دشمن سے، تیرے اور مسلمانوں کے دشمن سے اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔
پھر بدعا اللہم لعن کفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ تو لعنت فرما جنہوں نے تیرے راستے سے روکا ہے اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا ہے اور تیرے اولیاء کو، تیرے ولیوں کو جنہوں نے قتل فرمایا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے تھے۔ الغرض یہ باب جو 14واں باب ہے، باب قول اللہ تعالی ایشرکون باللہ ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کوئی چیز، ادنا چیز بھی پیدا نہیں کیے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے۔ یہاں پر ہمارا 14واں باب تقریباً ختم ہوتا ہے۔ 15واں باب انشاءاللہ العزیز کس سے متعلق ہے اس چیز کو میں ذکر کر کے، کیونکہ اس کو تقریباً 2 ہفتے ہمیں درکار ہیں، اس میں مختصراً کچھ چیزیں ہیں، اس کو میں ذکر کر کے انشاءاللہ اگلا باب عبارت کے ساتھ، اس کے نصوص کے ساتھ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ آج جو کہنا ہے آج کے وہ اگلے باب سے متعلق، 15ویں باب سے متعلق، وہ یہ ہے باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، کہ شرک بطلان پر مزید مصنف رحمت اللہ علیہ آیت لائے ہیں۔ فی الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان۔ باب 15واں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہوتی ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، کن کے دلوں سے؟ فرشتوں کے۔ جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم دیا؟ تو کہتے ہیں حق ہی فرمایا اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ باب لائے ہیں فرشتوں کی کچھ صفات کا ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت، اور مصنف رحمت اللہ علیہ اسی کو باب کا ٹاپک بنایا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا مصنف رحمت اللہ علیہ کا ایک منہج یہ ہے کہ ایک تو کچھ بابوں کے عناوین تقسیم کیے ہیں آپ، اکثر بابوں کے، اور کچھ بابوں کو قرآن کریم کی آیت لا کر اسی کو باب کا موضوع اور عنوان بنا دیا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس کو ایک دوسرے لفظ میں کہہ لیں، اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو وحی کی خوف کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ جب وحی فرماتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، آسمان میں کوئی حکم نازل صادر فرماتے ہیں، علم غیب کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی نبی مرسل کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، یعلم ما فی غدا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو حکم دیتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں میں جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبریل کو حکم دیتے ہیں۔ جبریل جو ہے اس کے نیچے آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں، پھر اس کے نیچے والے آسمان، اس کے نیچے اس طرح 7 آسمان میں اللہ تعالیٰ جو وحی نازل فرماتے ہیں، جو حکم نازل فرماتے ہیں، جو ہونے والا ہے، فلاں بندے کی موت ہو رہی ہے، فلاں بندے کو مالدار، جو بھی نفع و نقصان اس کائنات میں ذرہ ذرہ، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے حکم دیتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم جب وہی صادر ہوتی ہے تو فرشتوں کی حالت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ کس کی حالت؟ فرشتوں کی۔ چلیے میں بات بہت طویل ہے، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، کیسی مخلوقات ہیں؟ نوری مخلوقات ہیں، نورانی مخلوقات۔ نوری مخلوقات کا مطلب یہ ہے نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، اور یہ تینوں چیز نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ضیافت کی تھی، انسانی شکل میں گئے تھے فرشتے، ضیافت کی تھی تو کھائے تھے فرشتے؟ نہیں کھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا ایک بات کہ نوری مخلوق فرشتے ہیں،
تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں تھے؟ کھاتے تھے. سوتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ استنجا جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جاتے تھے. آداب سکھائے استنجا جانے کے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے؟ آتے تھے؟ نظر آتے تھے. فرشتے نظر آتے تھے؟ نہیں آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا. ابو بکر کو دکھائے، عمر کو دکھائے، آپ کی بیوی عائشہ کو دکھائے دیکھو فرشتے ہیں یہاں بول کر. ہاں البتہ انسانی شکل میں آئے، انسان سمجھ کر کے لوگ دیکھے. عمر رضی اللہ عنہ حدیث جبریل میں دیکھا، اور ادھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جبریل آ کر گئے تھے. بات ہوئی تو کون ہے یہ؟ حضرت کلبی، دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے. تو کون ہے؟ کہا کہ معلوم ہے کیا تمہیں؟ فرشتے آ کر کے گئے ہیں ابھی. سلام بھیجا خدیجہ رضی اللہ عنہ پر، مگر خدیجہ نہیں دیکھ سکی. تو نوری مخلوق نظر نہیں آئی. وہ کہ ہیں فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. کھاتے پیتے سوتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سوتے بھی نہیں ہیں. یہ فرمایا کہ وہ تھکتے بھی نہیں، صرف اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. کون؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا بس اسی حکم کو بجا لاتے ہیں فرشتے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز انجام نہیں دیتے، خود سے کوئی کام نہیں کرتے. مزید فرشتے اللہ کے حکم سے، فرشتے انسانی شکل اختیار کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ اپنی طرف سے؟ ہاں، اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے وہ انسانی شکل اختیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے انسانی شکل اختیار نہیں کرتے. جیسا کہ کس کی شکل میں آتے تھے؟ دحیہ کلبی. صحابی کا نام کیا ہے جو صحابی کی شکل میں جبریل آتے تھے اکثر؟ وہ کون تھے؟ دحیہ کلبی تھے. اسی طرح ایک اور انسانی شکل میں آئے تھے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس درمیان اچانک ایک سفید لباس میں ایک آدمی آئے، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتے تھے. اس نے اسلام کے تعلق سے سوال کیا، ایمان کے تعلق سے سوال کیا، احسان کے تعلق سے سوال کیا، قیامت کب آئے گی سوال کیا، اسی طرح قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا، پھر جو ہے سیدھا چلا گیا. ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتے تھے، نہ سفر کے نشانات تھے، سفید لباس میں ملبوس تھا، انسانی شکل میں آیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا معلوم ہے کون آئے تھے ابھی؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. کہا جبریل آئے، ابھی علم دین سکھا کر گئے ہیں، دین تمہیں سکھانے کے لیے جبریل آئے ہوئے تھے. تو فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے ہوں گے؟ 100؟ 200؟ تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ ہاں، انکاؤنٹیبل. فرشتوں کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے. ان کی تعداد ہم کسی کے علم میں نہیں ہے کہ فرشتے کتنے ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے، آسمانوں پر گئے، تو آسمان کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر فرشتے نہ ہو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے، بیت المعمور، کیا دیکھا آپ نے؟ بیت المعمور، ایک عبادت خانہ دیکھا. پوچھا جبریل کو یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت المعمور ہے. جب یہاں پر ایک مرتبہ 70,000 فرشتے جب چلے جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آتی. اس طرح عبادت کنٹینیو چلتی رہتی ہے. اللہ اکبر. 70,000 فرشتے ایک بار چلے جائیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. یہاں تو ہم لوگ 2 عمرے 3 عمرے مسلمان کر لیتے ہیں، حجیں کر لیتے ہیں. ہاں، 50 عمرے بھی کر لیے ہیں کئی لوگ.
ایسے بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے، ان گنت ہے. اسی طرح فرشتوں کے سردار ہیں. کون ہے فرشتوں کے سردار؟ جبریل ہیں. جبریل فرشتوں کے سردار ہیں. فرشتوں کے سرداروں میں سب سے بڑے سردار وہ ہیں، مگر فرشتے کے سرداروں میں 3 لوگ ہیں سردار: جبریل اور جبریل ہیں، میکائیل ہیں اور اسرافیل ہیں. اس کی دلیل ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. فرشتوں کے نام کتنے نام یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ فرشتوں کے قرآن اور حدیث سے اتنے زیادہ فرشتے ہیں نا، تو کم از کم 100 نام یاد ہوں گے کسی کو؟ 100 نام، 50، 20، 10 نام بھی یاد نہیں، 4 نام یاد ہیں. کتنے نام یاد ہیں بتائیے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. چلیے ملیے، کوئی بولیے، بولتے جائیے. کیا بولے؟ منکر نکیر. جی کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. منکر نکیر ہو گئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل 3. منکر نکیر. کرامن کاتبین کیا ہے؟ میں نام پوچھ رہا ہوں، نام. کرامن کاتبین کے معنی لکھنے والے، معزز فرشتے. نام آیا ہے ان کا، لکھنے والوں کا نہیں آیا ہے. کتنے ہوئے؟ 5 بولے ہیں آپ لوگ. صحیح جا رہے ہیں، بولیے. مالک، ایک فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک. یہ کیا کرتا ہے؟ جہنم کا داروغہ فرشتہ ہے، بہت سخت مزاج فرشتہ. اللہ کا عذاب، اللہ جو عذاب کا حکم دیے ہیں اس حکم کی تعمیل ہی کرتے رہتے، تعمیل میں لگے رہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے یا مالک لیقضی علینا ربک. جہنم میں جلتے رہے ہوں گے، اے مالک تھوڑا عذاب کی تخفیف کروا لے. لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. تمہیں یہیں چ رہنا ہے، بولتا فرشتہ، تمہیں یہیں چ رہنا ہے. 6 ہو گئے. اور کیا بولے؟ صرف 2 فرشتے قرآن کریم کی ایک آیت میں آئے ہیں. جادو سکھا ہاروت ماروت. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس میں ہاروت اور ماروت کا نام آیا. تو کتنے ہو گئے فرشتے؟ 8. 8 ہی قرآن اور حدیث سے نام ثابت ہے. کتنے نام ثابت ہیں؟ 8 ہی فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سکھایا ہے. ہاں البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نام اثر سے ذکر کی ہے. اثر، ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث، اور ایک اثر. اثر کس کو کہتے ہیں؟ تابعی یا صحابی کے قول کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک نام ذکر کیا ہے اسرائیل. کون؟ اسرائیل کا نام بھی ذکر کیے ہیں، جو موت پر مقرر فرشتے کا نام ہے. موت کے وقت آتا ہے فرشتہ اسرائیل بول کر کہتے ہیں. تو یہ ناموں کے علاوہ کوئی اور نام جو ہے ہمیں نہیں ملتی ہے. نہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے نام کسی کا. جو نام ثابت ہے بس اتنی ہی چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے. اسی طرح فرشتوں کی رفتار کے بارے میں معلوم ہے آپ کو. تیز، کتنی رفتار ان کی کیسی ہے، تیزی کیسی ہے، معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، ایسا حدیث میں نہیں آیا ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت رفتار تیز ہوتی ہے فرشتوں کی. جیسا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ کوئی سائل سوال کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نہیں نازل ہوتی تو اس وقت آپ خاموش ہوتے. کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہاں ہے وہ سائل جو ابھی سوال کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرشتوں کے اعمال کیا ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. اسی طرح سے فرشتوں کی عبادتیں بھی ہیں. عبادتوں میں فرشتے مشغول ہوتے ہیں. نماز کا ذکر آتا ہے فرشتوں کی, رکوع کا ذکر آتا ہے, سجدوں کا ذکر آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر آتا ہے جیسا کہ اس باب میں آیا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں, اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں. ہم تھک جاتے ہیں کچھ عبادت کے لیے, ایک تاخرات جاگ گئے تو بس تاخرات میں عبادت کرتے تو تھک جاتے ہیں ہم لوگ. 2 3 4 5 رمضان کا آخری عشرہ گزر گیا تو تھک جاتے ہیں ہم لوگ سب, مگر فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں. فرشتوں کا ریلیشن بھی ہے انسانوں کے ساتھ, تعلق بھی ہے. کچھ تعلق انسانوں کے ساتھ ہے, کچھ خصوصی تعلق مومنوں کے ساتھ بھی ہے فرشتوں کا. انسانوں کے ساتھ فرشتوں کا تعلق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس وقت فرشتے اس کا مستقبل یعنی تقدیر لے کر آتے ہیں. یہ کیا 4 چیزوں کے متعلق لکھا جاتا ہے. یہ شقی ہوگا, سعید ہوگا, نیک بخت ہوگا, نیک ہوگا یا پھر برا ہوگا, کیا کھائے گا, کتنا جیے گا. ان 4 باتوں کو فرشتے لا کر اس کے تعلق سے لکھتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسانوں کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے. اسی طرح فرشتے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, اللہ تعالی انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا. ہر انسان کی ایک حفاظت عمومی اور ایک حفاظت خصوصی جو مومنوں کی ہوتی ہے. عام حفاظت اللہ تعالی رحم فرمایا ہے سب پر اللہ کا رحم ہے. مومنوں پر بھی ہے, کافروں پر بھی ہے. مومنوں پر جو خصوصی رحم ہے وہ خصوصی رحم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن سب کے لیے ہے, الرحیم خاص مومنوں کے لیے ہے. رحمان دنیا کے لیے ہے, رحیم آخرت کے لیے. اگر اللہ تعالی کا رحم نہیں ہوتا, اللہ کا احسان نہیں ہوتا تو کوئی بھی کافر یہاں پر اس کے منہ میں ایک دانہ ایک پانی قطرہ نہیں جاتا تھا. آج کافر بھی کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہاں غلبہ ہے, ہر اعتبار سے سب اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ کا احسان ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس فرشتوں کو لگایا ہوا ہے, مقرر کیا ہے, جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. موت سے پہلے ان کو موت نہیں آتی, نقصان ان کو اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا ان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ. اسی طرح ہر انسان کے پاس اعمال نامہ لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں. اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتنی قابلیت دیا ہے, صلاحیت دیا ہے, اتنا علم دیا ہے کہ بندہ جو سوچتا ہے فرشتوں کے علم میں وہ بھی چیز آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے. برائی کا ارادہ کرنے پر فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اس بندے نے برائی کا ارادہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے حق میں کوئی گناہ نہ لکھنا جب تک کہ اس گناہ کو نہ کر لیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو اس طرح ہر فرشتہ انسانوں کے ساتھ, فرشتے جو ہے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے فرشتوں کا کچھ خاص تعلق مومنوں کے ساتھ بھی ہے. فرشتوں کا تعلق مومنوں کے ساتھ بھی ہے. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں فرشتوں کا اور مومنوں کا تعلق ہے. جیسے
فرشتے کو ایک مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب بستر پر جاتا ہے تو ایک شیطان آتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے وہاں پر۔ شیطان برائی کرنے پر ابھارتا ہے، فرشتہ نیکی کرنے پر ابھارتا ہے۔ جب وہ نیکی کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کون رہتا ہے وہاں پر؟ فرشتہ رہتا ہے جو صبح تک اس کی نگرانی کرتے رہے گا۔ تو یہاں فرشتے کا اور مومن بندے کا خاص تعلق ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرشتے ہیں، بہت اچھے بیٹے، یہاں پر بھی فرشتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے پروں کو گھیرا ہوا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا اسی بات پر توکل ہے اور پوری امید ہے کہ فرشتے یہاں پر ہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق کا قول ہے کہ جب کسی دینی محفل میں، علمی محفل ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، تو اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں اور پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت وہاں پر آسمان پر اپنے مقرب فرشتوں کے پاس ذکر ہوتا ہے ہمارا۔ سمندر کی مچھلیاں دعائیں دیتی ہیں، بلوں میں چونٹیاں جو ہے دعائیں دیتے ہیں، جو محفل علم ہوتی ہے، محفل علم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کی موت پر جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کس کے جنازے میں شریک تھے؟ سعد بن ابی وقاص کب وفات پائے؟ معلوم سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ معلوم کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ کون؟ سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو فرشتے آپ کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ آپ کی وفات پر تحرکت العرش، عرش ہل گیا آپ کی وفات پر، اور اسی طرح سے آپ کی وفات پر آسمان کے دروازے کھل گئے۔ تین فضیلتیں تقریباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک مومنوں کی نماز جنازہ میں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہیں۔ تو باب جو شروع کیا تھا میں، فرشتوں کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ خوف کھانا۔ انشاءاللہ اگلے باب میں اس سے متعلق مزید باتیں بتا کر میں انشاءاللہ باب کی شرح آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اولیاء اور انبیاء کے حق میں غلو کرنے سے بچائیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك